مینجمنٹ میں ہمیں بہت زیادہ بہتری نظر آئی ہے۔ یہ صرف ہمارا ٹریفک پولیس اور پولیس کا اوپینین نہیں ہے، بلکہ پورے عوام جو مختلف آرٹیکل چھپے گئے اور جس طریقے سے عوام کی فیڈ بیک ہمیں ملی ہے، تو اٹس ڈوئنگ ونڈرس۔ لوگوں نے ہیلمٹ پہننا دوبارہ شروع کر دیا ہے، اور جو جس طریقے سے روڈز پہ ٹریفک کے رولز کی پاسداری کی جا رہی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ تو یہ ایک انشاءاللہ کامیاب سسٹم ہے، نو ڈاؤٹس۔ اس کو فائن ٹیون کرنے کی ضرورت گاہے بگاہے پیش ہوتی ہے، اور وہ ہم آپس میں ایک مشورے سے، باہمی مشورے سے اس پہ عمل کر کے اس پہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میں بتاتا چلوں گا، آج کی جو پریس کانفرنس ہے ہم نے جو کی ہے، ایک چیز جو سامنے آئی ہے اس دوران کہ لوگوں نے ٹریفک کی وائلیشن کرتے ہوئے اور ای چالان سے بچنے کے لیے انہوں نے مختلف حربے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں، بدقسمتی سے کچھ شہریوں نے۔ اور اس کا یہ ہوا ہے کہ جو فیبریکیٹڈ نمبر پلیٹس، اس کی تعداد میں ایک تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے۔ لوگوں نے نمبر پلیٹ کو ٹیمپر کرنا اور اس کو مختلف طریقوں سے obscure اور کنسیل کرنا وہ بھی شروع کیا ہے، اور غلط نمبر پلیٹ بھی ابھی بھی تھوڑے سے رائج ہیں۔ یہ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی پوری ٹیم کا تعارف پہلے کرانا چاہوں گا کہ یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ جو اگلے کمنگ فرائیڈے سے، یہ جو ابھی آ رہا ہے 19th آف دس منتھ، ہم ایک بڑے پیمانے پہ ایک کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں، کراچی پولیس کرنے جا رہی ہے، جس میں ہمارے ساتھ ہمارے شریک کار ہیں۔ ظاہر سی پی ایل سی اس میں ہمارے شریک کار ہوتی ہے، اور عوام کے انٹرسٹ کو پاسداری بھی یہ کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ٹرانسپیرنسی برقرار ہو۔ تو سی پی ایل سی چیف زبیر حبیب صاحب، ان کا میں شکر گزار ہوں، یہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو پورا سلسلہ، خاص طور پہ جو ہمارا نمبر پلیٹس کا یوز، مس یوز، اور اس کے حوالے سے جو وائلیشنس کے جو اصل نگران اور کسٹوڈین ہیں وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور میں اگین آئی ایم تھینکفل جو ایکسائز کی ہماری ڈائریکٹر صاحبہ ہیں شبانہ بلوچ صاحبہ، تو میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں، شکر گزار ہیں کہ شی از ہیئر آن دی بہاف آف ایکسائز ڈپارٹمنٹ۔ اور ظاہر ہے اس پورے سلسلے و کارواں کو جو اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے، جو فوکل پرسن ہے گورنمنٹ کی طرف سے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اور ہم کراچی پولیس کی طرف سے، وہ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ، ہی از آلسو ہیئر۔ تو اب اس میں بریفلی بتاؤں گا کہ واٹس دا وے فارورڈ۔ میں نے جس طرح ایک بریف انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ پرابلم سامنے آئی ہے، اور اس پرابلم کو بھی ہم نے آپ کے ذریعے سے، میڈیا کے تعاون کے ذریعے سے، ایک تو اویئرنیس کے ذریعے اس کو حل کرنا ہے، اور دوسرا سلسلہ اس کا یہ ہے کہ ظاہر ہے پرسسٹنٹ جو وائلیشن ہوگی وہ صرف اویئرنیس سے حل نہیں ہوتی، وہ وائلیشن کے خلاف ایکشن کرنے سے حل ہوتی ہے، کائنیٹک ایکشن، جس میں چالان بھی شامل ہے، جس میں ڈیٹینشن بھی شامل ہے، اور جس میں ایف آئی آر کا اندراج ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہماری طرف سے اور ایکسائز کی طرف سے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں 3-4 جو ایریاز جو نمبر پلیٹ کے حوالے، کیونکہ یہ پورا سسٹم جو ٹریکس ہے نمبر پلیٹ کے اراؤنڈ گھومتا ہے، تو اس کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ اور اس میں مجھے بہت ہی میجورٹی جو شہری ہیں وہ اس میں ہمارا بہت ہی زیادہ تعاون کر رہے ہیں۔ آپ کو میڈم بھی کچھ فگر دیں گی کہ کس تیزی کے ساتھ گاڑیوں کی رجسٹریشن، نئے نمبر کا اجراء تیزی سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ نمبر پلیٹ کے اجراء پورا میڈم کے پاس ہوتا ہے سندھ گورنمنٹ کے بہاف پہ، تو یہ بھی آپ کو بتائیں گی۔ لیکن اس کے میں جو وائلیشنس ہو رہی ہیں اب اس کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے، نو نمبر پلیٹ۔ اب نمبر پلیٹ اگر نہیں ہے تو دیٹس اے سیریس وائلیشن، اور اس میں بھی ہمارا ایک کائنیٹک ایکشن ہوگا۔ اگر اس میں کسی کے پاس، کسی نے ایکسائز کو اپلائی کیا ہوا ہے نمبر پلیٹ کے لیے، تو اس کے پاس رسید ہوگی، وہ سب چیزیں ہماری ٹیم دیکھے گی اور اس کے بعد فیصلہ کرے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ نہیں ہوا تو پھر ایکسائز کے پاورز کے تحت ایکسائز کا جو افسر ہے وہ اس کی ڈیٹینشن ہوگی گاڑی کی، اور کنفسکیشن ہوگی ٹل دا ٹائم وہ نمبر پلیٹ اپنا لے آتا ہے۔
لیکن کسی کے پاس ویلڈ ریسیٹ ہے وہ اسی وقت ہی ریکارڈ سے الیکٹرانک ریکارڈ سے ویریفائی ہو جائے گی، تو میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ جو آ رہا ہے فیک فیبریکیٹڈ ٹیمپرڈ نمبر پلیٹس کا آ رہا ہے، تو اس کو بھی ہم نے سختی سے دیکھنا ہے، اور اگر یہ قانونی طور پہ کرمنل ایکٹ بنتا ہے، اس پہ ہم نہ صرف گاڑی کو ڈیٹین کریں گے بلکہ ایف آئی آر بھی دیں گے۔ یہ میں پہلے سے وارن کر رہا ہوں جو اس طرح کی وائلیشن کر رہے ہیں، اور ریکارڈ ہمارے پاس ڈیجیٹل ہے، ہمارے پاس ریکارڈ الیکٹرانک ہے، انشاءاللہ وہ اسی وقت ہی ویریفائی ہو جائے گا کہ ان کا کیا ہے۔ جو تیسری بات ہے وہ ہے جو کچھ شہری جن کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، اپنی نمبر پلیٹس خاص طور پہ گرین لگا کے وہ چلا رہے ہیں، سرکار کے کسی محکمے کا اپنے آپ کو حوالہ دے کے، کبھی آنریبل کورٹس کا بھی حوالہ دے کے، اس پہ بھی ایکشن ہوگا، اور اس کے خلاف بھی کائنیٹک ایکشن آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ ہم اس میں بھی کریں گے، ڈیٹینشن بھی ہے اس میں اور دوسری چیزیں بھی ہیں، اور پلس جو وہ نمبر پلیٹ ہے اس طرح کا وہ کانفسکیٹ بھی ہو جائے گا۔ اور آخر میں ہے کچھ دوست ہمارے بدقسمتی سے شہری نمبر پلیٹ کو ابسکیور کر رہے ہیں، ٹیمپرنگ اور فیک نمبر پلیٹ تو ہے، کبھی پلاسٹک کی تھیلی لگا دی، کبھی مٹی گارے سے اس کو بند کر دیا، یا کبھی کبھار وہ جو ایک آپ مختلف ڈپارٹمنٹس کا آپ لگاتے ہیں جو پیچھے لوگو اور مونوگرام، اس سے آپ نے نمبر پلیٹ کو بند کر دیا، تو وہ اللیگل ہے اور وہ کانفسکیٹ بھی ہوگا۔ آپ کے پاس اگر کسی ادارے کی طرف سے اجازت ہے تو برائے مہربانی وہ نمبر پلیٹ پہ نہیں لگائیں۔ نمبر پلیٹ ڈسپلے کرنے کے لیے ہے، سسٹم کے ڈسپلے کرنے کے لیے، اور اس پہ آپ لگائیں گے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں، ہم فوکس کر رہے ہیں اس پہ، اس سسٹم کو کامیاب بنانے کے لیے، کیونکہ اس سسٹم سے ابھی تک تقریباً 1 لاکھ کے قریب چالانس ان پہ گاڑیوں کو ایشو ہو چکے ہیں اکتوبر سے لے کے، اور اس میں جو سہولت مرکز ہیں ہمارے، دے آر ورکنگ فل کیپیسٹی کے ساتھ۔ 36,000 کے قریب جو لوگ جن کے ساتھ پرابلمس تھے وہ آئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ اپنے مسائل کو حل کروایا ہے، جو جینون پرابلم ہے اس پہ ان کو دیا ہے، اور پہلا کیونکہ چالان وہ آپ ٹائملی جمع کرا دیں تو وہ فری ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی اویئرنیس کے لیے ہے، تو اس کا بہت اچھا نتیجہ اور رزلٹ آ رہا ہے۔ تو باقی جو کائنیٹک ایکشن کیا ہوگا، ہم ہوں گے، ظاہر ہے سی پی ایل سی کا نمائندہ ہوگا، ایکسائز کا آفیسر ہوگا، اور ٹریفک پولیس اور ڈسٹرکٹ پولیس دونوں کا سینئر لیول پہ ایک افسر ہوگا۔ پورے ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم ایک ٹیم لگے گی، اور یہ 8 ٹیمیں تو آپ کی منیمم ہوں گی جو پوری کراچی میں، اور بڑے پیمانے پہ یہ ناکہ لگے گا اور آپ کی گاڑیوں کی جانچ پڑتال ہوگی، اور تاکہ نمبر پلیٹ کی سینکٹیٹی کو ہم بحال کریں، اور نمبر پلیٹ جس سے پورا ٹیکس کا سسٹم منسلک ہے اس کا مس یوز نہ ہو، اس کے غلط استعمال سے کوئی نہ ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ یہ صرف ٹریفک کا ایک چھوٹا سا ایشو نہیں ہے، ٹریفک کا نہیں ہے، یہ کرائم بھی غلط نمبر پلیٹ والی گاڑیوں میں ہوتا ہے، بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں میں ہوتا ہے، اور ٹیررزم بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایشو ایسا ہے کہ وہ ہماری جو قومی دھارا میں بہت بڑے ہمارے مسائل ہیں، اس سے یہ سم ہاؤ کنیکٹڈ ہے، تو اس کو لائٹلی نہیں لیا جائے اور اس کو سیریس ہے، اور اس میں ہمیں گورنمنٹ آف سندھ کی اور ظاہر جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، ہماری ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹر صاحب ہوم، ہمارے جو ٹرانسپورٹ کے منسٹر ہیں، جو ہمارے ایکسائز کے منسٹر ہیں، ان سب کی ہمیں فل سپورٹ ہے۔ تو یہ بریفلی ہے، اس لیے آپ کو بلایا گیا۔ اب میں چاہوں گا کہ باری باری تھوڑا سا سی پی ایل سی چیف، پھر میڈم شبانہ ایکسائز سے، اور آخر میں اس کو وائنڈ اپ کریں گے ڈی آئی جی صاحب ٹریفک۔ مہربانی۔ شکریہ جاوید صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک ایسی چیز ہے، اس سے ایسا کوئی سٹیزن نہیں ہے جو افیکٹڈ نہ ہو، اور ہم جو کراچی میں پیدا ہوئے تو سوچتے ہیں کہ جب ہم اسکول جاتے تھے تو کیا حال تھا ٹریفک کا، اور آج کیا حال ہے۔
اچھا، آپ بھی بہت عرصے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ پولیس اس پہ غور اور فکر کر رہی ہے. ایسا نہیں تھا کہ غور و فکر نہیں تھی، لیکن کبھی بھی اتنا جامع منصوبہ نہیں بنا. ہم نے شارع فیصل پہ بڑی کوشش کی، لوگوں کو ہیلمٹس پہنائی، وہ لینز الگ کی، لیکن وہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک مینول سسٹم تھا جس میں لوگوں کا انٹریکشن تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے غور و فکر کے بعد ایک بڑا جامعہ قسم کا منصوبہ بنا ہے. ظاہر ہے میں اسے ڈے ون سے دیکھتے آیا ہوں، اور میں سچ بات یہ کہوں کہ ڈی آئی جی ٹریفک صاحب پیر محمد صاحب نے بہت ہی زیادہ انٹرسٹ لیا ہے. اور اس کی کامیابی بھی اسی لیے ہے کہ بہت اونرشپ ہے پبلک کی، پولیس کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پبلک کی بھی اونرشپ جس میں جب ہو جائے گی اس میں 100%، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات کیا ہوں گے. آپ دیکھیں ابھی پیر محمد صاحب بتا رہے تھے، جاوید صاحب کو بھی مجھے بھی، کہ جو نمبر آف ڈیتھس ہے، ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہیں، وہ 50% ریڈیوس ہو گئی ہیں. دیکھیے یہ بہت بڑا ریڈکشن ہے کہ ایک مہینے کے اندر 50% ڈیتھس ریڈیوس ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر شہری پہ لازم اور ملزوم ہے کہ ہم جو قوانین ہیں اس پہ عمل کریں اور کوئی زیادہ ہوشیاری کرنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ دیکھیے اب ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ آپ پکڑے جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، تو 10-12 گھنٹے کے اندر پولیس جو ہے نا وہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ تو چھوٹا سا کام ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے یا موٹر سائیکل، اس کو ٹریک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہریوں کا تعاون ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری اپنی فلاح اور بہبود ہے. آپ سوچیں کہ اگر آپ کراچی میں صبح اٹھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک آرڈرلی ٹریفک ہوگا اور آپ اپنے دفتر آرام سے پہنچیں گے تو کتنا اچھا رہے گا. میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، پیچھے بیٹھتا ہوں، ڈرائیور چلاتا ہے، لیکن میں آرام سے نہیں بیٹھتا، سکون سے نہیں بیٹھتا ہوں، کیونکہ نہ ہم ٹریفک کے قانون پہ عمل نہیں کرتے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈرائیورز بھی سیٹ بیلٹ پہن رہے ہیں. میں تو کیونکہ میں امریکہ، میرا بہت پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں اللہ نے مجھے بچایا تھا کیونکہ میں سیٹ بیلٹ پہنا ہوا، تو میں ہمیشہ سیٹ بیلٹ پہنتا ہوں. لیکن سارے لوگ اب سیٹ بیلٹ پہننا شروع کر دیا. دس از دا فرسٹ اسٹیپ، ایک آٹومیٹک ہو جائے گا. اور پھر اب دیکھتا ہوں میں ہمارے ڈرائیورز کو کہ وہ ترتیب سے چلا رہے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ بھی ترتیب سے چلا رہے ہیں. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ایک بھیڑ چال ہے کہ جی آپ آگے نکل رہے ہیں، میں آپ سے آگے نکل رہا ہوں، تو اس طرح شہر کے ٹریفک نہیں چل سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم ہے، اور انشاءاللہ جو اتنا بڑا جب منصوبہ بنتا ہے تو ہر منصوبے میں کوئی نہ کوئی ٹیتھنگ پرابلمس ہوتے ہیں. اچھا، کیونکہ صرف پولیس کا محکمہ اس میں انوالو نہیں ہے، اس میں ایکسائز کا بہت بڑا عمل دخل ہے. کیونکہ کلیدی چیز یہی ہے کہ رجسٹریشن نمبر سے ہی ساری چیزیں یہ شروع ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ ایکسائز کے عملے کو وہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فار دس سٹی، اور ماشاءاللہ ان کا بھی بڑا تعاون ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ آن روڈ ہوں گے اور جو وائلیٹرز ہوں گے، تو میری صرف التجا ان سے یہی ہے کہ دیکھیں پولیس کے ساتھ تعاون کریں، بی کائنڈ ٹو دیم. یہ بھی روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آسان ہے اتنے دھوئے میں جو ہمارے یہاں آلودگی ہے اس میں کھڑے رہ کے ٹریفک چلانا. آپ ایک دن آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنی دیر کھڑا رہتا ہے وہاں. میں نے شروع میں جب میں جوان تھا تو میں نے پولیس کے ساتھ کھڑے رہ کے کافی ٹریفک میں کام کیا ہے، تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتیات نہیں ہوگی انشاءاللہ. مسائل ہیں اس کو حل کریں گے. اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو سہولت سینٹر ہے، آپ جا سکتے ہیں. 36,000 لوگ گئے ہیں وہاں اور ان کو ریلیف ملا ہے. تو میری التجا یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا رول ہے وہ میڈیا کا ہے. پلیز 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 جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ دکھائیں. چھوٹی سی ہیں پرابلمس ہیں، اور مقصد یہی ہے آج جو ہم بیٹھے ہوئے سارے اور آپ کو ذمت دی ہے کہ ہم نے یہ جو پرابلمس ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. تو اگر آپ پازیٹیو رول پلے کریں گے، آپ دکھائیں گے اس کی پازیٹیو سائڈ، اور آپ بھی اپیل کریں شہریوں سے کہ جو قانون ہے جی اس پہ عمل کریں. اور یہ قانون سب کے لیے ہے، سرکاری لوگ ہیں ان کا بھی چلان ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے پیر محمد شاہ صاحب کی بیٹی کا بھی چلان ہوا تھا. مجھے نہیں پتا اگر وہ سہولت سینٹر آئی ہے اور ہم نے ریلیف دیا ہے، اگر وہ آئیں گے تو ہم ان کو ریلیف بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، شی شوڈ نو because her father is doing this, but anyway this is a lighter mode. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پلیز کوآپریٹ ود پولیس ایکسائز. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم جو سوچ نہیں سکتے تھے کہ کراچی کی جو ٹریفک ہے وہ آرڈرلی ہو جائے گی، وہ رولی ہو جائے گی، اور ہم سمجھیں گے کہ ہم لندن میں گاڑی چلا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ہوگا ضرور. تھینک یو.
साल को। हमने इस वक्त जो हमारी नंबर प्लेट्स हैं, रेक्टो रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट्स, हम 20 मैं डायरेक्टर मोटर रजिस्ट्रेशन हूँ, शबाना बलोच। इस वक्त जो नंबर प्लेट्स चल रही है रेक्टो रिफ्लेक्टिव, हम 20 लाख के करीब शहरियों को दे चुके हैं। अच्छा, और इसमें यह है कि इस वक्त हमने 2 जून को बोर्ड बेसन पे अपना एक एग्जीक्यूटिव सेंटर भी खोला है आप लोगों की सहूलत के लिए। जो लोग सिविक सेंटर नहीं आना चाहते हैं वो एग्जीक्यूटिव सेंटर पे जाए। शुरू में वो 24/7 हमारा एग्जीक्यूटिव सेंटर चल रहा था, अभी भी सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक हमारा एग्जीक्यूटिव सेंटर काम कर रहा होता है। हमारे पास कोई भी पेमेंट कैश की सूरत में नहीं है। आप PSID जनरेट करेंगे और आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कैश का कोई भी सिलसिला नहीं है हमारे पास। जिन लोगों ने हमारे पास नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको जुलाई तक की नंबर प्लेटें दे दी हैं। अगस्त तक की नंबर प्लेट हमारे पास मौजूद हैं ऑफिस में, और सितंबर और अक्टूबर पे काम हो रहा है। नंबर प्लेट कराची में भी बनती हैं और लाहौर से भी हमारे पास नंबर प्लेट आती हैं, चूँकि वहाँ पर भी है। अब सिलसिला ये है कि अगर आप फेक नंबर प्लेट लगा रहे हैं या रजिस्टर्ड नहीं है और आपको रोड चेकिंग पे हमारा स्टाफ मौजूद नज़र आ रहा है, जो हर जगह नंबर प्लेट भी आपका देख रहा है। अगर आप AFR अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन पे गाड़ी चला रहे हैं तो हम उस पर भी आपको पकड़ रहे हैं कि आप प्रॉपर अपनी गाड़ी रजिस्टर करवाएं। अगर आपकी गाड़ी प्रॉपर रजिस्टर नहीं होगी तो कोई भी क्राइम होगा, कोई भी चीज़ होगी, उसके ऊपर प्रॉपर नंबर नहीं लगा होगा, तो अगर आपने किसी को हिट किया या आप कुछ हुआ तो हम प्रॉपर किसी भी शहरी की दादरसी के लिए नहीं, ना पुलिस उनकी हेल्प कर सकेगी, ना एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास डेटा होगा। तो लिहाजा आप लोगों को जो तमाम चीज़ें हो रही हैं मिलकर हो रही हैं। और इन केस अगर आपने कोई गलत नंबर लगाया है, हमारा पूरा डेटा डिजिटलाइज है, हर चीज़ मौजूद है। अगर मेरा आदमी सड़क पे कोई गाड़ी रोकता है तो उसको प्रॉपर पता होता है कि ये नंबर प्लेट किस गाड़ी के अगेंस्ट इशू हुई है। ये नहीं कि वो ऑल्टो वाली अपनी टोयोटा पे लगाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। हम हर चीज़ को देख रहे होते हो। हमारा सिस्टम बहुत ही एक्यूरेट है, तमाम चीज़ें हैं और हर चीज़ डिजिटलाइज है, और तमाम चीज़ें पुलिस के साथ हमारा डेटा, तमाम चीज़ें शेयर है। तो कोई भी चीज़, तमाम चीज़ों के लिए तमाम डेटा अवेलेबल है। और अगर आपको कोई बात मुझसे पूछनी है तो प्लीज़ पूछिए। आखिर में वाइंड अप कर लें पीरमा, अगर इसको थोड़ा डिटेल करके एक बात हो जाए तो फिर एंड हो जाती है, फिर आप सवाल जो भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया। एक्चुअली देखें, ये तो पब्लिक की सहूलत के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है, और जो भी सिस्टम है इसको जो है ना अल्टीमेटली बेनिफिट आवाम का, ये टाइम भी बचेगा, जानें भी बचेंगी, और मकसद सज़ा देने का नहीं है, मकसद डेटरेंस का है। तो उसी की तरफ ये एक कदम है कि जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं और इस तरह के हथकंडे करके कि वो समझते हैं कि सिस्टम को फूल कर रहे हैं। एक्चुअली इस वक्त हमारे पास 500 से ज़्यादा ब्लैक लिस्ट व्हीकल का पूल हो चुका है, यानी ऐसी व्हीकल्स जो कि स्मार्ट अपने आप को समझ के और हुडविंग कर रही हैं सिस्टम को, वो अब बीप करेंगी। चूँकि हमने ग्राउंड पे एक्शन करना ख़त्म कर दिया है, ट्रैफिक इज़ नॉट अलाउड और रिक्वायर्ड बाय लॉ टू स्टॉप एनीवन ऑन ग्राउंड, तो लिहाजा एडिशनल IG साहब कराची ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है कि फ्राइडे से एक्साइज, CPLC और डिस्ट्रिक्ट पुलिस वो ये एक्शन करेंगे। हम उनकी मावनत इस तरह से करेंगे कि हम उनको ब्लैक लिस्ट पूल देंगे कि ये वो गाड़ियां हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड हैं, तो वो गाड़ियां जहाँ से भी गुजरेंगी वो हमारा सिस्टम बीप करेगा और वहाँ पर हमारी जो टीम्स होंगी वो उनको रोकेंगी, या FIRs होंगी उनके ऊपर, या वो कॉन्फिस्केट होंगी एक्साइज में, या फिर उनको टेम्पररी डिटेन किया जाएगा ताकि वो अपनी जो ऑब्सक्योरिटी है, जो उन्होंने नंबर प्लेट के आगे कोई चीज़ लगाई है,
وہ ٹھیک کر لیں اور اپنی نمبر پلیٹ کو صحیح کر لیں تو وہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. تو پھر جو سولڈ بٹ ناٹ ٹرانسفر یعنی وہ گاڑیاں جو ہم نے بیچ دی آج سے 5 سال 10 سال پہلے تو میں نے وہ اپنے نام سے نہیں اتروائی تو اس کے لیے ایکسائز نے سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ کسی بھی سہولت سینٹر پہ جائیں ای سہولت پہ اور اپنا بایو میٹرک کرا کر اپنے نام سے اس کو اتروا لیں. پھر ٹکٹ آپ کو ایشو نہیں ہوگا, وہ گاڑی ہو جائے گی بلیک لسٹ اور وہ بلیک لسٹ پول میں شامل ہو جائے گی اور جب بھی وہ گراؤنڈ پہ چلے گی اور بیپ کرے گی ہمارا سسٹم تو اس کو کلیمپ کر دیا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ آپ پہلے اپنے نام پر گاڑی ٹرانسفر کرائیں, اس کے بعد یہ ان کلیمپ ہوگا. اس طرح کے ٹکٹس ایشو ہو رہے ہیں ان لوگوں کو جو گاڑی نہیں چلا رہے لیکن ان کی گاڑی بکی ہوئی ہے, کوئی اور چلا رہا ہے, تو ان کے ساتھ بھی ہمارا یہی کہنا ہوتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں سہولت سینٹر پہ, آپ کے توسط سے سارے عوام کو بھی ہم بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے گاڑی بیچ دی ہے تو آپ جا کر بایو میٹرک کرا لیں, آپ کو ٹکٹ ایشو نہیں ہوگا. اگر وہ کوئی وائلیشن کرے گی بھی تو ہم اس کو فریز کر لیں گے اور وہ چونکہ بلیک لسٹ ہوگی تو وہ گراؤنڈ پر کلیمپ ہو جائے گی تاکہ یہ مسئلہ آپ کے تک پہنچے ہی نہ, آپ جا کے بایو میٹرک کروا لیں اور ٹکٹ آپ کو نہیں آئے گا. تو بیسیکلی یہ 3-4 کیٹیگریز ہیں جن میں سر نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ فیک FIR, نو پلیٹس, کانفسکیشن, فینسی اس کا ٹیمپرری ہم اس کو ہولڈ کریں گے جب تک کہ وہ ٹھیک کر لے اپنی نمبر پلیٹ. اور نمبر 4 کوئی مونوگرام ہے یا کوئی بھی لوگو ہے اس کو اس نے ہٹا کر اپنی سائٹ پہ لگانا ہے اگر اس کے پاس اتھارٹی ہے. یہ 4 کیٹیگریز ہیں. اس پر جو ہے نا ہماری گراؤنڈ ایکشن ہوگا, ڈسٹرکٹ پولیس کا, CPLC کا, ایکسائز کا, ہمارے آفیسرز اس میں ہیلپ کریں گے. تو پبلک کو یہی ہے, ہم نے 5 تاریخ دی تھی, سر نے لاسٹ پریس کانفرنس کی تھی, ہم نے پریس ریلیز دیا تھا لیکن پھر وہ چیمپئنز ٹرافی نیشنل گیمز آ گئے, اس کی وجہ سے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا. اب بھی فرائیڈے تک ٹائم ہے آپ کے پاس, آپ اپنی نمبر پلیٹس کو ٹھیک کر لیں. چھوٹی تکلیف سے بچنے کے لیے آپ بڑے مسئلے میں نہ آ جائیں, لہٰذا میک یور نمبر پلیٹس ایز پر لا. تھینک یو سر. جاوید صاحب کائنڈلی آپ یہ بتائیے گا کہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور کراچی میں قانون کی عمل درآمد ہونا چاہیے. ایک اس کی بیونڈ اس کے پولیس کی ڈومین نہیں ہے, کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اس کے اوپر جو لوگوں کا سب سے بڑا ایشو ہے ہم اس کو فالو بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا تیر کے نشان والی جو گاڑیاں ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن آپ کریں گے, کیا ویکینڈ کے علاقے میں بھی آپ کریک ڈاؤن کریں گے, اور کیا جو مغلا اپنے ایڈوکیٹ لگا کے گاڑیاں چلا رہے ہیں کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ دیکھیے, جو قانونی طور پہ پرمیسیبل چیزیں ہیں, اگر کسی کے پاس اتھارٹی ہے کہ جی یہ میں چیز لگا رہا ہوں, مثال کے تو کچھ وکلا یا جج صاحبان ہیں, تو ان سے ہماری گزارش یہی ہے کہ سائڈ پہ لگا لیں. نمبر پلیٹ کو ان آبسکیور رکھنا, اس کو بالکل کلیئر رکھنا, یہ قانونی تقاضا ہے, یہ کوئی ہماری ریکویسٹ نہیں ہے, قانون یہ کہتا ہے. تو ایسی گاڑی کو پھر اگر آپ نمبر پلیٹ چھپا رہے ہیں تو کیونکہ ابھی پورا جو چالاننگ کا پورا سسٹم ہے وہ بیس اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ آپ کا جو نمبر پلیٹ ہوگا وہ ویزیبل ہوگا, کسی بھی طرح کی آبسکیورٹی نہیں ہوگی. تو آپ نے اگر اس کو چھپایا ہے تو یہ ایلیگل ایکٹ ہے, اور پھر یا تو وہ منیمم وہ ڈیٹینشن ہے کہ منیمم یہ ہے کہ وہ نمبر جو اوپر آبسکیور کر رہا ہے اس کو ہم کنفسکیٹ کر لیں گے, اور اگر آپ اس کو سائڈ پہ لگا رہے ہیں سامنے ہی تو مور دین ویلکم, اچھی بات ہے. اور یا پھر آپ چالان بھریں, کیونکہ نمبر اس کا بھی 20,000 کا چالان ہوگا, تو وہ 20,000 کا آپ چالان بھر لیں, اور ہر مرتبہ آپ جب بھی گزریں گے سسٹم سے آپ کو 20,000 کا چالان آئے گا. تو ہم سب نے, اب میں اس میں بتا دوں کہ تقریباً جو 7,500 جو گاڑیوں کو چالان ہوئے ہیں, اس میں 7,500 گاڑیاں سرکاری ہیں. تو سرکاری گاڑی عدلیہ سے لے کے ٹاپ پہ جو ہماری کرمنل جسٹس سسٹم کا بھی ایپیکس ہے, چوٹی ہے, سرکاری جو بڑے سینئر افسران ہیں اور ایگزیکٹو سے جو ہمارے کیبنٹ کی گاڑیاں بھی ہیں, ان سب کو چالان ہوا ہے. یہ سسٹم کسی کی تفریق نہیں کرتا, کسی کو آئسولیٹ نہیں کرتا, کسی کو اس طرح غیر قانونی طور پہ وہ سہولت فراہم نہیں کرتا. تو آپ قانون کے دائرے میں آ جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. سر یہ ساری گاڑیاں ان کے فرنٹ کے شیشے بالکل کالے ہیں اور کی جگہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے, تو ان گاڑی والوں کو کیا کریں گے, وہ تو اس لیے ڈرتے ہی ہیں. سر اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ لانگ رینج LED لائٹس جو ہے وہ کچھ لوگوں نے لگائی ہیں
ہیں نمبر پلیٹس کے اوپر، اس میں تو نمبر پلیٹ تو تھوڑے پوری گاڑی ہی نظر نہیں آتی، اور خاص طور پر ہیوی گاڑیوں کے اوپر یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، تو ان کے خلاف بھی کوئی مہم چلائیں گے؟ دیکھیے اس وقت